صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی سے چلتے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی استقبال کے لیے۔ اکثر جب گھر داخل ہوتے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خدیجہ آپ ایسی حالت میں نہ اٹھا کیجئے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتی یا رسول اللہ، میرے شکم میں جو مولود ہیں وہ مجھے اٹھنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ جب آپ مسجد سے چلتی ہیں تو میرے شکم سے آواز آتی ہے اماں جان بابا مسجد سے چل پڑے ہیں، آپ اٹھ کے استقبال کیجئے۔ اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں بہت پریشان ہوتی تو مجھے یہ میری مولود جو میری شکم میں تھی مجھے ڈھارس دیتی، مجھے تسلی و تشفی دیتی، اماں جان آپ نہ پریشان ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ مقدس ہستی ہیں، وہ پاک و پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے سلام بھیجا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بعد درود و سلام جناب رسول خدا کو فرماتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہو جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو جناب جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج کی وحی آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کی وحی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے۔ یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پیکر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اسوہ قرآنی تھی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا کہ اے فاطمہ آپ پروردگار عالم نے وحی بھیجی ہے کہ فاطمہ سے پوچھیں کہ وہ جو مانگے گی اسے عطا کیا جائے گا، آپ مانگے جو مانگتی ہیں۔ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا بابا جان میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں میں چہرہ رسالت کی زیارت کرتی رہوں، یعنی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کہا کہ بابا جان میں جب تک زندہ رہوں میں تلاوت قرآن کرتی رہوں۔ پھر کہا کہ بابا جان میں جب تک زندہ رہوں میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتی رہوں۔ یعنی یہ کائنات عالم جو تمام کائنات کھا رہی ہے، یہ چل رہی ہے، یہ جناب سیدہ کا قدموں کا صدقہ ہے۔ اور جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جب روز کے آنے جانے والا جبرائیل جب پوچھتا ہے نا کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو فرمایا جاتا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسالت و طہارت و امامت و نبوت کی پہچان کا مرکز و محور بن جاتی ہیں۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدافع ولایت و نبوت و رسالت و امامت بن گئی۔ جس طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدافع نبوت و رسالت بن کے مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہے، اسی طرح بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب علی علیہ السلام کی جانشین بن کے اٹھی۔ کسی مقام پہ جناب فاطمہ مدافع ولایت بن کے اٹھتی ہیں، کسی مقام پہ جناب فاطمہ جوہر جناب حیدر قرار بن کے دکھاتی ہیں، کسی مقام پہ جناب فاطمہ عکس جناب حسن مجتبیٰ نظر آتی ہیں، کسی مقام پہ جناب فاطمہ میں شجاعت جناب حسین علیہ السلام نظر آتی ہیں، اور کسی مقام پہ اگر دیکھا جاتا ہے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا عبادت میں سید سجاد علیہ السلام کا پیکر نظر آتی ہیں کہ جب جناب مولا کائنات کی شادی ہوتی ہے تو جناب علی علیہ السلام سے جناب رسول خدا پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو جناب علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں وہ علی علیہ السلام جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت میں معاون و مددگار پایا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا احاطہ ہمارے زبان ناتمام میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ کر سکیں، اور ہمارے محدود افہام درک کرنے سے قاصر ہیں کہ جن کا قصیدہ قرآن ہو، جن کا ثناء پروردگار ہو، ان کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ایام ہے ایام اللہ ہے، یعنی یہ جو ایام معصومین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، یہ ایام اللہ ہے، یہ شعار اللہ ہے، اور یہ ایام تجدید عہد کے ایام ہیں۔ جو بھی ایام ہے جیسے ولادت کے ایام ہوں یا شہادت کے ایام ہوں جو معصومین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوں، یہ ایام اللہ ہے کہ جن میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے واضح اور کھلی نشانیاں رکھی ہیں۔